بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاکت ہے واسطے ہر طعنہ دینے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے جمع کیا مال کو اور اسے گنتا رہا وہ۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے وہ یہ کہ اس کا مال سدا اس کو رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں البتہ ڈالا جائے گا وہ حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو پہنچے گی دلوں تک۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی گئی ہے۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ یہ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، اس کی 9 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس کا شان نزول مختصر سا یہ ہے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگاتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، پیٹھ پیچھے سے غیبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، اور بعض ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی طعنہ دیتے تھے۔ تو انہی کے حق میں یہ صورت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ کے عذاب کا، سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر 3 گناہ ذکر کیے گئے ہیں جو کہ بدترین اور سخت گناہ ہیں۔ پہلا گناہ ہمز، اور دوسرا گناہ لمز، اور تیسرا گناہ جمع مال ہے۔ ہمز اور لمز کیا ہے؟ ہمز یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمز یہ ہے کہ کسی کو عیب لگانا اس کی پیٹھ پیچھے سے، یعنی اس کی غیبت کرنا اور چغل خوری کرنا، کس دوستوں کے آپس میں درار ڈالنے کے لیے، لڑائی ڈلوانے کے لیے، یہ حمز کے معنی استعمال کیے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین اکرام حمز اور لمز کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حمز یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس کی پیٹھ پیچھے، یعنی غیبت کرنا، یہ بدترین گناہ ہے۔ حمز سے مراد غیبت ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ یہ کیوں بدترین گناہ ہے؟ اس وجہ سے بھی بدترین گناہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آدمی جس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے وہ سامنے موجود نہیں ہوتا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا، وہ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے غیبت کرتے کرتے، اس لیے یہ بدترین گناہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کی وعید ہے، قرآن مجید میں بھی اس کو بہت بڑے گناہ کے ساتھ تعبیر کی گئی ہے، بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا گیا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، یا کوئی بھی زنا کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، ندامت آتی ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے اس کو وہ آدمی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس لیے وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
اور قرآن مجید میں جو فرمایا گیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کوئی شخص پسند کرے گا، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یأکل لحم اخیہ کہ یہ کہ کھائے وہ اپنے بھائی کا گوشت، فکرہتموہ پس ناپسند سمجھو گے تم اس کو، یعنی کہ اس کو غیبت کو جو ہے اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کو سخت گناہ قرار دیا گیا اور احادیث میں بھی اس کو سخت گناہ قرار دیا گیا، اور اسی سخت گناہ کے اوپر اس صورت کے اندر وعید ہے، اور صرف وعید نہیں، جس عذاب کا ذکر ہے اس کی شدت کو بھی بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ وہ عذاب معمولی سا نہیں ہے بلکہ دائمی جہنم کا عذاب ہے۔ اور دوسری چیز لمز جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ سامنے بیٹھ کر کسی کو برا بھلا کہنا، طعنہ دینا، کیوں یہ شدید گناہ ہے؟ اس وجہ سے شدید گناہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو طعنہ دے رہا ہے سامنے بیٹھ کے تو وہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کی ایذا رسانی کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس لیے سخت گناہ ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے اس صورت کے اندر کہ دائمی جہنم ہے جو شخص اس طرح کرتا ہے، کسی کو طعنے دیتا ہے، کسی کے اوپر وہ الزام لگاتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ تیسرا گناہ جو سخت ہے جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے جمع مال کا جمع کرنا۔ مطلقاً مال کا جمع کرنا بری چیز نہیں ہے، روایات اور احادیث میں یہی ملتا ہے کہ مطلقاً مال کا جمع کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس مال پر فخر کرنا یا حقوق واجبہ جو اس پر واجب ہیں وہ ادا نہ کرنا، صرف مال پر فخر کرنا اور اس کو جمع کیے رکھنا اور دین سے غافل ہو جانا، صرف دنیا داری ہی کچھ سمجھنا سب کچھ، تو یہ اس سے مراد ہے جمع مال۔ ایسا مال جو جمع کرے اور اس کی حرص اتنی ہو کہ بار بار اس کو گنتا پھرے، حرص اور محبت اتنی ہو کہ اس کو بار بار گنتا ہے۔ اسی کو ذکر کیا گیا اس آیت میں، الذی جمع مالا وعددا، تو جمع کیا اس نے مال کو اور گنتا ہے اس کو، یعنی حرص مال کی اور محبت مال کی اتنی ہے کہ اس مال پر فخر کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا بھی ہے۔ ایسے مال کے بارے میں وعید ہے، یعنی اس پر جو وہ حقوق واجبہ ہیں اس مال پر وہ بھی ادا نہیں کرتا، ایسے مال پر وعید ہے دائمی جہنم کے۔ یہ پہلی 2 آیات کی تفسیر ہو گئی، انشاءاللہ باقی آیات کی تفسیر کل آئندہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔